مشاركا ولم يولد فيكون مولدا حارقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاور زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالخاتم أهل بيته الطيبين الطاهرين الطاهرين المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبروه بكرة وأصيلا. سورہ فتح سے یہ آیت تلاوت کی گئی. ترجمہ یہ ہے ہم نے تجھ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. پس صاحبان ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کے وقار کا اور رسول کی عزت کا خیال رکھیں. تعزروہ وتوقروہ، عزت رسول اور وقار رسول کا خیال رکھیں. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح کریں صبح و شام. کلام مجید میں دو مقامات پر وقار رسالت پر بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو پہلا مقام یہ سورہ فتح، اس لیے کہ اس کے بعد کی وہ آیتیں ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بلند ہے. اور جو شکست بیعت کرے اے رسول، وہ تیرے بیعت کو نہیں توڑ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو شکست دے رہا ہے. انما ینکث علی نفسہ، یہ مقام ہے سورہ فتح. دوسرا مقام ہے سورہ اعراف کا. سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو واجب کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں اور ایمان لاتے ہیں، زکات کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد آیت شروع ہوئی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی، یتبعون الرسول النبی الامی، رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، امی کی پیروی کرتے ہیں، یقیناً یہ الفاظ کچھ معانی رکھتے ہوں گے، ورنہ یہاں امی کے معنی نہ جاہل کے آ سکتے ہیں نہ مکی کے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ بعد رسالت کو شروع ہو گئے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ نبی جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جس کو وہ پاتے ہیں، جس کا تذکرہ ان کے پاس ہے، مکتوباً لکھا ہوا فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اس کا کام یہ ہے یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے، یضع عنہم اصرہم، ان کے کاندھوں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس کی پیروی کریں، ایمان لائیں، آمن بہی، وہ عزروہ، اور اس کی تعظیم کریں، اس کی عظمت کا خیال رکھیں۔ انگریزی میں ترجمہ کیا دوز ہو پے ریسپیکٹ ٹو ہم، جو اس کے ریسپیکٹ کا خیال کریں، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کریں، اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور اس کے ساتھ نازل اور اس کی پیروی کریں، أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح یافتہ ہیں۔ یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف آپ سے بتا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ کام ہے۔ اس وقت صبح کی اس مجلس میں خصوصیت سے میرے محترم بزرگ جو اس وقت تاریخ اسلام پر اپنا پورا وقت صرف کر رہے ہیں، جناب سید کاظم رضا صاحب، ان کے ارشاد کے مطابق میں ایک مسئلے کو گفتگو کر رہا ہوں۔ نوٹس انہوں نے ہی مرتب کیے تھے اور میں بتلاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے میں اپنی تمہید کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح سے اطاعت رسول کو واجب کیا، جس طرح سے اتباع رسول کو واجب کیا، اسی طرح سے قرآن نے واجب قرار دیا ہے عظمت و احترام رسول، یعنی رسول کا احترام اسی طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے اور روزہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کا احترام نہیں کرتا اور چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو وہ سورہ فتح کی اس آیت کو دیکھے جس میں ارشاد ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ پہلے ہے، جو اس کی عظمت کا خیال رکھے، جو اس کے وقار کا خیال رکھے، وہ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اللہ کی تسبیح کرے صبح و شام۔ پہلے محمد کا احترام، بعد میں اللہ کی بندگی۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے پر اختلاف ہے،
اور امہات مسائل میں سے کہ احترام پیغمبر ہو، عدم احترام پیغمبر سے ملت کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ ہماری حد تک ہم اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کی بنیاد اور اساس ہم اس مسئلے کو قرار دیتے ہیں، یعنی احترام، ان کی عظمت، ان کا وقار۔ قرآن مجید نے 2 آیتوں میں تو یہ بتلا دیا کہ ان کا وقار و احترام کا خیال لازم رہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ طریقے بتلائے کہ احترام و وقار میں اتنی باتیں ملحوظ رہیں، یہاں تک کہ تمہاری ساری بندگیوں کے باوجود سورہ حجرات، اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جائے تو عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آیت بھی آپ کی سنی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند ہونے لگے۔ طریقے بتلا رہے جو حال عرب کا وہ بھی عالم تھا کہ پیغمبر اسلام جب مسجد میں آتے اور یہ عرب مسجد میں لیٹے ہوئے ستون مسجد کو تکیہ کیے ہوئے یا اس پر پیر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے اور پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور یہ لیٹ کے کہتے ہیں حدثنا یا محمد، کچھ سناؤ، اب کچھ سناؤ۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ احادیث یا ارشادات آپ اپنے پیش کرتے، آپ نے ان کو ادب سکھلایا، ادب کہ اس طرح سے نہیں بیٹھتے، اس طرح سے نہیں لیٹتے، اس طرح سے نہیں اٹھتے، سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ وہ جاہل گنوار ان کو پہلے تو ادب سکھلایا رسول نے۔ آپ کو اندازہ ہے کس مصیبت میں رسول مبتلا تھے، کس قوم سے رسول کا سامنا تھا، کہاں سے لے جا رہے ہیں وحی ربانی تک، کہاں سے لے جا رہے ہیں وحی ربانی تک۔ اور اگر ان کی بیٹی دربار مدینہ میں اپنا خطبہ دیتے ہوئے یا اپنی ابتدائی اساسی پالیسی کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اگر یہ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے کو تو پہچانو، تم کون تھے، تم اپنے کو تو پہچانو، تم کون تھے، تشربون الطرف و تقطعون القدر، تم تو اونٹ کی میمنیوں سے جو پانی ملا ہوا رہتا تھا وہ پیتے تھے، اور سوکھا ہوا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹتے تھے، سڑا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ تمہارا تو یہ عالم تھا، فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِأَبِي، اللہ نے میرے باپ کے ذریعے سے تمہاری نجات کا سامان کر دیا۔ خطبہ سیدہ کو بار بار اصولی طور پر اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ عرب کی تاریخ پیش نظر رہے کہ عرب واقعی کس مقام پر تھے، اور پیغمبر اسلام نے ان میں جو روحانی، اخلاقی، معاشی، اقتصادی ترقیاں عطا کی یا ان کو مالا مال کر دیا ان ترقیوں سے، وہ رسول کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ وقار رسول، عظمت رسول،
تو تقریر کو پورا نہیں ہونا چاہیے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دنیا اس طرح مائل تھی کہ ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ابو دا لیول نہ ہو جائے، سطح سے بہت بلند نہ ہو جائے. وہ بہت پہلے سے سوچ رہے ہیں اگر یہ سطح بہت بلند ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کے لیے تو اس سطح کے برابر جانا ناممکن ہو جائے گا. اس لیے لسانن، اشارتن، تحریرن، حدیثن، یعنی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے سے اس امر کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ایسے انسان کی طرح سے پیش کرو مصلح ہے اور عقل مندی کی باتیں کرتا ہے. اگر موقع ہوتا زمانہ ساتھ دیتا تو ہم بھی ایسی باتیں کرتے. اس سطح پر لا کر رکھ دیا، اس سطح پر لا کر رکھ دیا تاکہ بہت زیادہ بلند نہ ہو. ایک مشہور سیاستدان نے سیاست میں لیڈر کی یہ تعریف کی ہے کہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سطح عمومی سے بہت زیادہ بلند نہ ہو جائے، بہت زیادہ بلند نہ ہو جائے. اس لیے کہ پھر عوام میں اور لیڈر میں واسطے کی ضرورت پڑے گی. وہ اپنی سیاسی تعریف کرتا ہے. انہوں نے بہت پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ ذات ختمی مرتبت کو اس بلندی پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو بلندیاں بعد میں آنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں. چنانچہ حیات رسول ہی میں یہ تصل، یہ اختلاف، یہ تصادم شروع ہو چکا تھا کہ احترام کریں یا نہ کریں. خاندان رسالت نے یہ طے کر لیا تھا کہ بہر صورت و بہر قیمت ہم تو احترام کریں گے. ہم احترام کریں، فقط یہی احترام نہیں کہ وہ آئیں تو اڑ جائیں، فقط یہی احترام نہیں کہ وہ پکاریں تو لبیک کہیں، فقط یہی احترام نہیں کہ وہ جو حکم دیں اس کی ہم تعمیل کریں، بلکہ احترام کے معنی یہ کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر ان کا تذکرہ آ جائے تو ہمارا سر ادب سے جھک جائے، ہمارا سر ادب سے جھک جائے. یہی وجہ تھی میں نے عرض کیا ہے آپ کے خدمت میں کہ کامل 2 دن یا بعض روایتوں کے اعتبار سے 3 دن تک پورا عرب بعد وفات جناب رسالت مآب اس امر کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ روح اقدس کی زیارت کرے. امیر المومنین نے غسل و کفن کے بعد سرکار رسالت کو اس کمرے میں لٹا دیا تھا اور آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے اور جیسے 5-7 آدمی اس کمرے میں آتے آپ دروازے پر کھڑے ہو کر فقط یہ آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مسلسل 2 دن یا 3 دن تک علی یہ آیت مسلسل پڑھتے ہیں تاکہ جانے والے یہ جان لیں کہ یہ وہ ہے جس پر درود واجب ہے. یعنی اب ان کی نماز یہ ہے، اب ان کا احترام یہ ہے کہ اب سورت پیغمبر دیکھیں تو درود پڑھیں، ذکر پیغمبر سنیں تو درود پڑھیں، نام پیغمبر آ جائے تو درود پڑھیں. یہ احترام کی صورت بتلاتی. یہ تصادم اور یہ پیکار اپنے منزل کمال پر پہنچ گیا. یہ تصادم اس وقت جب کہ پیغمبر کا انتقال ہوا اور یہ بہترین موقع تھا اس تصادم کو ظاہر ہو جانے کا چھپا ہوا. اور وہ اس طرح سے کہ آگے بڑھنے والے نے آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا
کہ من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گیا، جو عبادت کرتا تھا محمد کی وہ جان لے کہ محمد مر گیا۔ 23 برس کی زندگی میں اگر ایک مسلمان بھی کوئی ایسا نکال لیں، علی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سعد کی اولاد موجود تھی جو غلو کر رہے تھے، مگر محمد کے لیے نہ کوئی مورخ، نہ کوئی مستشرق، نہ کوئی یورپین متعصب یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے حیات پیغمبر میں پیغمبر کی عبادت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جملہ پیغمبر کے وفات کے دن کہنا جو محمد کی عبادت کر رہے تھے وہ جان رہے کہ محمد مر گئے، یہ مطلب یہ کہ دنیا احترام پیغمبر کو عبادت پیغمبر سمجھ رہی ہے، احترام پیغمبر کو عبادت پیغمبر سمجھ رہی تھی، اور ان لوگوں کو ایک چیلنج تھا، اب تو محمد مر گئے نا، اب کس کا احترام کرو گے، اب کس کا احترام کرو گے؟ تو اس جملے نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گیا۔ دران حالے کہ اس وقت مدینے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عابد پیغمبر ہو، سب کے سب خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ تصور ذہن میں کیسے آیا کہ محمد کی عبادت کسی نے کی، عبادت کسی نے کی؟ اسی بنیاد پر یہ تصور ہوا کہ جو احترام کیا کرتے تھے نا اس کو وہ عبادت سمجھتے، اور آج تک بھی یہی ہے کہ وہی گروہ جو نسل بعد نسل آج تک پہنچا وہ اب بھی ہمارے احترام کو عبادت سمجھ رہا ہے۔ جہاں ہم نے بوسہ دیا کہا عبادت، جہاں ہم نے علم کو ہاتھ لگایا کہا عبادت، جہاں ہم زلزلہ کے ساتھ ہوئے کہا عبادت، جہاں ہم کسی تعزیے کے ساتھ نظر آئے کہا عبادت۔ یہ تو پرستش کر رہے ہیں اے خدا کی، یہ ابھی تک احترام اور عبادت کا فرق نہ سمجھ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی ان دو آیتوں پر آپ توجہ کریں، احترام پیغمبر لازم ہے، اور اگر مسلمان احترام نہ کرے تو کون کرے گا؟ اگر مسلمان احترام کو چھوڑ دے تو یہ عبادتیں، یہ اس کی بندگیاں، یہ کچھ اثر پذیر ہو سکتی ہیں۔ ایسے موقع پر اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک عام قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ کے ایک سپوت تھے ڈاکٹر حمید اللہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ یہ مدراس کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی خاص خلقت کے حامل ہیں، اپنی صورت اور شکل کے اعتبار سے بھی ایک خاص ان کی وضع ہے جو بہت سونے ممتاز ہو سکتے ہیں اور پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہی ہوں گے ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو یہ حیدرآباد کے فال کے بعد یہ یورپ گئے اور اس کے بعد جرمنی گئے، کیونکہ جرمنی زبان ہی میں ان کا تھیسس تھا اور ڈاکٹریٹ کیا تھا، اس لیے ان کو جرمن یونیورسٹی نے پھر واپس بلا لیا۔ اب وہاں سے وہ کچھ اسلام و اسلامیات کے متعلق کام کر رہے ہیں، اور اسلام و اسلامیات کے متعلق جو کام انہوں نے شروع کیا تو پاکستان کے بعد ذمہ دار دولت مند بہت بڑے سرمایہ داروں لندن سے ایک ماہنامہ جاری کیا، اور اس ماہنامے کے لیے لکھنے والوں کی فہرست میں اور اہم لکھنے والوں کی فہرست میں ڈاکٹر حمید اللہ کا نام بھی شامل ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ فطرتاً کوئی ذہین آدمی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عام ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں وہ تجدد پسند ہیں، یعنی کوئی نئی بات کہہ دیتے ہیں،
آپ نے دیکھا کوئی نئی بات، کوئی ایسی بات ہو جو تاریخ میں ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا ذکر کسی تاریخ میں نہ ہو۔ اب ہمارے پاس 2 جلدوں میں تاریخ اسلام ابھی آئی ہے، اور میرے عزیز محمد اسلم گاہنگری نے نفیس اکیڈمی سے اس تاریخ کو شائع کیا ہے۔ تاریخ اسلام مسلمانوں کی تاریخ ہے اور بڑا اچھا ورک ہے، بہت صفائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کے اپنے نظریات پر ہم مستقل ہے وہ کتاب، لیکن مجھے شکایت نہیں ہے، یہ تاریخ اردو میں ہے، مفصل تاریخ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں یوں بھی تاریخ کی کمی نہیں ہے، مگر ریسرچ اسکالر اسی کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کو نکالے، ایسی چیز کو ڈھونڈے کہ جو کسی تاریخ میں نہ ملے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو کسی تاریخ میں نہ ملے وہ کسی ایک قدیم یا جدید معترض ہی کے کسی کتاب یا تصنیف میں میسر آئے گی کہ جس میں یہ دیکھ کر کہ اس طرح سے بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسی کسی تاریخ سے اس واقعے کو لے لیا۔ واقعہ ہے جناب رفاعت ماں کی شادی کا، ان کے عقد کا، ان کے نکاح کا حضرت خدیجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب احترام پیغمبر ہی نظر میں نہ ہو تو احترام خدیجہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، 2-4 منٹ۔ احترام خدیجہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احترام محمد تو کم از کم پھر بھی اتنا کہ ذرا سا اس کا تو خیال ہے کہ اذان اپنی نام ہے، اذان اپنی نام ہے، کیا کرے؟ لیکن اس کے لیے بھی ایک دن امیر شام نے اذان سن کے کہا، بڑے عقل مند ہے محمد، بڑی محنت کی، بلاخر اپنے نام کو اس نام تک پہنچا دیا، بلاخر اپنے نام کو اس نام تک پہنچا دیا، بڑے عقل مند تھے۔ یعنی یہ بھی ایک نقطۂ نگاہ تھا کہ اذان میں بھی جو نام آیا تو وہ اپنی خود ستائی تھی۔ یہاں تک تو کہا مسلمانوں، تو جہاں احترام محمد نہیں وہاں احترام خدیجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اور وجہ ہے، خدیجہ کے تعلق سے، ان کی نسبت سے عدم احترام کی ایک اور بھی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ ماں ہے اس بیٹی کی جس کی اولاد روئے زمین پر قیامت تک کے لیے ان کے دل و دماغ کے واسطے ایک ڈراؤنا اور ایک بھیانک خواب بنی ہوتی ہے۔ دن اور رات ان کے گھر میں یہی ہے۔ ان آج بھی میری صفائی کو اور صاف گوئی کو آپ مجھے معاف کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ مجھے ایک صوفی سمجھ لیں تو میں صاف باتیں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج بھی یہی ہوتا ہے، درخواست دی ملازمت کے لیے، سید ہے نا، سید ہے، اچھا پھر کر دیا، یہ یاد رکھیے، یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، سید ہے، اچھا پھر کر دیا۔ یعنی اس وقت تک دل و دماغ اسی انداز میں کام کر رہے ہیں اولاد فاطمہ کے لیے۔ تو فاطمہ بیٹی خدیجہ، اور پھر وہ خدیجہ جو ان تمام بیویوں میں سے ایک ہے جن کو رسول بعد خدیجہ مسلسل نکاح کرنے کے بعد یہ ثابت کرتے چلے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا ربط خاص خدیجہ سے تھا کہ خدیجہ ہی کی
نسل میں سیادت جائے گی، بلکہ تم جانتے ہو کہ میں مرد ہوں۔ تمہاری روایتیں ہیں کہ 40 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے دی تھی، تم نے روایت کی ہے کہ ایک ایک رات مختلف بیویوں کے پاس جاتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے یہی چاہا کہ تم باندھ رہو اور خدیجہ صاحب اولاد ہو۔ تو اب ایسی صورت وہ قبائل جن کا دوسری بیویوں سے تعلق ہو، وہ احترام خدیجہ کا کیا خیال کرتے ہیں؟ درمیان میں ایک اور بھی صورت ہے، اور اسی صورت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جن کا دن رات کا تعلق ہوئے کی ایک اور کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس پر اس وقت بحث و نظر جاری ہے۔ جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی یہ کتاب آئی ہے بیروت سے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیاست پر گفتگو ہے، کوئی متین کتاب عربی، اور اس کے شاید 30 صفحے پہ انہوں نے لکھا کہ مقابلہ جب ہم نے کیا اور علماء سے ہم نے پوچھا جناب خدیجہ اور حضرت عائشہ کے لیے، جناب فاطمہ اور حضرت عائشہ کے لیے، تو علماء مصر نے یہ کہا کہ وہ بیوی جو احادیث جناب رسالت پناہ کو اس طرح سے معلوم کرے کہ قیامت تک احکام اسلام باقی رہ جائے، اس بیوی کی فضیلت تمام بیویوں کو ہوگی۔ جناب خدیجہ سے کوئی روایت کوئی نقل نہیں کرتا، اور اسی طرح سے جناب فاطمہ سے کسی نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے فضیلت اسی بیوی کو ہے۔ تو وہاں ایک جانبداری، وہاں اقربا پروری، وہاں نیپوٹزم، وہاں ایک پارٹی بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب حکومتوں کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہو کہ ہم ایک خاص فرد کو نظر انداز کریں گے، تو جب رسول کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہے، اور خصوصاً وہ خدیجہ کہ جس کی دولت ختم ہو چکی ہو۔ دولت کے زمانے میں ممکن ہے یہ گفتگو نہ ہوتی، جب ختم ہو چکی دولت، جب وہ غریب ہو گئی، لٹا چکی سب کچھ، تو اب یہ کہا، کیا کہا؟ بس یہی کہا یہ ہے کہ جناب رسالت ماں سے عشق ہو گیا تھا، صاف صاف گفتگو ہے، محبت بڑھتی جاتی تھی، تجارت کے کاروبار میں ان کا آنا جانا، ان کا ان کو دیکھنا، میں اس کو ہمارے قومی ذریعے یعنی ارشاد سے جہاں جہاں میرے محترم بزرگ سے یہ تعلق نے نشانہ لگا دیے ہیں، چند جملے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ وہ پہلے پیغمبر کی صورت کشی کی ہے، ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا جمال تھا، کیا حسن تھا، کیسی صورت تھی، اور پھر اس صورت پہ وہ بیوی کیسے عاشق نہ ہو جاتی، اور جب عاشق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوا کہ اجازت کون دے گا۔ اب اجازت کی منزل تھی، وہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے اجازت مانگتی، وہ راضی نہ تھے، اس واسطے کہ یہ تھے غریب پیغمبر، تو انہوں نے ایک دن ان کو بلا کے اتنا ان کو ان میں نشہ پیدا کر دیا، اتنی شراب ان کو پلائی کہ وہ نشے میں ملوث ہو گئے، اور ایسے عالم نے ابو طالب سے کہا آپ خطبہ پڑھ دیجیے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھ دیا، ان کو نشے میں جھنجھوڑ کے کہا تم ولی ہو، اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب اس کے بعد جب ان کا نشہ کافور ہوا، کہا یہ کیا ہے صاحب، یہ تو ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے، اور یہ ریسرچ ہے ڈاکٹر حمید اللہ اس میں میں ٹیکنیکل گفتگو تو نہیں کروں گا کہ شراب کب حرام ہوئی تھی
اور یہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے کہ حرمت شراب کے متعلق کیا خیال ہے، مگر اس میں دو امر قابل ہے۔ پہلا امر جیس کا میں نے عنوان کیا احترام پیغمبر، دوسرا امر قابل غور ہے احترام ختیجہ۔ کون ختیجہ؟ یعنی علی کے متعلق ذرا سا شک ہے نا کہ اسلام تو لائے پہلے مگر بچے تھے، مگر ختیجہ کے متعلق تو کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے پہلے وہ اسلام لائے۔ پہلی مسلمہ، پہلی اسلام لانے والی عورت، مقام تسلیم میں جو سب سے پہلے ہو۔ آپ تقریر کے دوران سنائیں گے آنے والی تقریروں میں کہ میں اس سبقت کے متعلق کیا کہنے والا ہوں، بہرحال آپ اندازہ لگا لیجیے، اس لیے کہ تقریر سے تقریر میری مسلسل ہے، میں فکر کو کمپارٹمنٹل نہیں کر سکتا ہوں، اور میری فکر ہمیشہ مسلسل رہتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ہے۔ السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے بندے وہی مقام تقرب پر ہیں۔ جو سابق الاسلام ہے وہ ختیجہ، جو سابق الاسلام ہے وہ ختیجہ، اس کے متعلق کہا کہ اس طرح سے ہو گئی۔ اور ریسرچ کب ہے؟ 1963 میں، 1963 جنوری کا بچہ ہے ریسرچ۔ اور وہ بنی امیہ ہشام بن عبد الملک نے زید شریف کو بلا کے یہ کہا کہ تم بہت ناز کرتے ہو، تمہاری ماں حنیف تھی۔ تو زید شریف نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی العالمین کی بیوی اور اسماعیل کی ماں وہ بھی بنی جس کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ ہے۔ وہ بنی امیہ جو حضرت زید شہید کی والدہ کے کنیز ہونے پر اعتراض کریں، ان بنی امیہ کی نظر سے تو یہ بات چوک جائے کہ یہ شادی کا آغاز اس طرح سے ہوا، بنی امیہ کی مجال نہ ہو کہ ختیجہ کی شادی پر اعتراض کریں، اور آخری دور میں فخر بنی امیہ پیدا ہو جو یہ کہے کہ انہوں نے شراب کے عالم میں اجازت دے دی۔ کلیئر تھنکنگ ہے، کسی مقام پہ بنی امیہ نے اعتراض کیا، بنی امیہ زیادہ حق اعتراض، زیادہ حق اعتراض قبیلے کے اعتراض، کسی نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں بتلایا۔ تاریخ تو اس طرح سے گئی، تاریخ تو اس طرح سے گئی کہ بیوی کے ختیجہ بیوی کے خود چچا نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مناسب ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں مختار نہیں ہوں جب تک کہ میرا بھتیجا راضی نہ ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو گئے تو پھر آپ نے ورقۃ بن نوفل سے کہا کہ وہ راضی ہے، تو اس وقت جناب ختیجہ کے چچا نے اس محفل کو آراستہ کیا، اجازت اور شراب پلا کے اجازت۔ وہ دولت ختیجہ کے چچا کی تھی، دولت کس کی تھی؟ وہ مال کس کا تھا؟ وہ آخر تجارت کس کے تھے؟ ختیجہ کے تھے۔ اپنے چچا کی کفیل تھی بھتیجی، جناب ختیجہ کے زیر پرورش تھے ان کے چچا اور ان کا پورا خاندان، یہ تاریخ ہے۔ اور ایسے میں ان کو شراب پلائی گئی اور یہ کہا کہ اچھا میں نے جیسا کیا وہ آیتیں شراب کی قوانین کیا ہے، یہ مسئلہ پنجاب میں بڑا اہم بنا ہوا ہے، اور میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس بات کے لیے اس کی تاریخ بڑی دردناک ہے، کن کن کو چھپایا جا رہا ہے، کن کن کے ناموں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، اور کس نام کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ہنگامہ خیز مسئلہ ہوگا، اور ہمیشہ میں نیٹشے کی باتوں کو بہتر سمجھتا ہوں۔ نیٹشے نے
در اسٹیٹ زوراسٹریا بقول زرقیف نے لکھا ہے کہ تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے۔ کسی بادشاہ کو ذل اللہ کہہ کے سلام کرو، مگر اس کے دادا پردادا کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ سلطنت کیسے ہوئی؟ کوئی سپاہی کی اولاد ہے، کوئی کسان کی اولاد ہے، کوئی دہقان کی اولاد ہے، کوئی کسی نے کہیں سے آگے بڑھ کے ترقی کی ہے۔ اس لیے نیکشن نے کہا تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے فقط دھارے کو دیکھتے جاؤ۔ تو بالکل اسی طرح ہم تاریخ کے آغاز سے اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرتے کہ تحریر محمد کے متعلق کتنی آیتیں ہیں، پہلی آیت کب آئی، دوسری آیت کب آئی، تیسری آیت کب آئی، مگر ایک بات معلوم ہے، آخری آیت یہ آئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم رکو گے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا انتہینا، اب ہم رک گئے۔ یہ تفسیر تمام اسلام کی تفسیریں ہیں کہ جب تیسری آیت آئی اس وقت انتہینا، اب ہم رک گئے۔ اور واقعی یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان یہ کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس امر میں ہم کو قدر و کاوش کی کیا ضرورت ہے، ہوا ہوگا اس طرح سے ہوا ہوگا۔ ایک بات اب سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ احترام پیغمبر قرآن سے واجب، مگر اس کے باوجود اگر آپ نے اس کو عقیدے میں داخل نہیں کیا تو ایک اور منزل، وہ پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ، قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک عامی کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے، ایک جاہل کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی بتوں کی پرستش کرتا ہے، وہ بھی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے۔ جس چیز کو بعد میں وہ حرام قرار دے رہا ہے، آیا قبل نبوت اسی حرام سے وہ ملبس ہو رہا ہے یا پہلے سے پرہیز کرتا ہے، یا پہلے سے زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ جس اعتبار اور جس معیار سے بعد میں احکام آنے والے ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علمی مسئلہ ہے۔ اس علمی مسئلے کو یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی فکر کے لیے میں ایک دعوت بنا رہا ہوں۔ سوچئے کہ قبل بعثت کیا مقام، قبل بعثت کیا مقام، اس محفل میں بیٹھنا کہ جس محفل میں یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اتنی شراب پلا دی، کیا اصطلاح نہیں معلوم، بہرحال اردو میں وہ دھت بنے ہوئے تھے، یہ اردو کا ترجمہ جس کسی نے کیا، اتنی شراب پلا دی کہ وہ بالکل اس قابل نہ تھے کہ وہ کسی چیز کی تمیز کر سکتے۔ ایسے میں پیغمبر کا وہاں تشریف فرما ہونا، حضرت ابو طالب کا تشریف فرما ہونا، خاندان پیغمبر کا آنا چھوڑو ورقہ کو، اب اس خاندان کو دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے اس پورے گھرانے کو مصطفیٰ کیا تھا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ پیغمبر خدا آل ابراہیم میں سے تھے، ابو طالب آل ابراہیم میں سے تھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بعد رسالت کہ میں نے، میرے چچا نے، میرے باپ نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے پردادا ہاشم نے کبھی کسی صنم کو سجدہ نہیں کیا۔ شہادت پیغمبر، شہادت پیغمبر دیکھیے میاں کی تاریخ کچھ کم نہ تھی۔ امیر المومنین بار بار